بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، پنجاب کے ضمنی انتخابات اس وقت تحریک انصاف اور نون لیگ دونوں کے لیے ان کی سیاسی بقا کا مسئلہ بن چکے ہیں، اور اس وقت سیاسی گہمہ گہمی ان 20 حلقوں میں اپنے عروج پر ہے۔ لیکن اس کے ساتھ ساتھ جو امپورٹڈ حکومت ہے وہ بھی اپنے ظالمانہ اور اوچھے ہتھ کنڈوں پر اتر آئی ہے اور کسی بھی طرح کی غیر اخلاقی غیر قانونی کام کرنے سے باز نہیں آ رہی۔ اس پر بھی تفصیل سے بات کروں گا۔ پہلے ہم ذکر کرتے ہیں اس وقت عمران خان صاحب جو اپنی تحریک چلا رہے ہیں، اپنی جو الیکشن کیمپین ہے، جس طریقے سے انہوں نے اس کو آرگنائز کیا ہے اس کی مثال نہیں ملتی۔ آپ دیکھیں ناظرین، خاص طور پر پچھلے 2 دنوں میں جو جلسے کیے انہوں نے، جس میں مظفر گڑھ کا جلسہ، لودھرا، اس کے بعد کل جو انہوں نے 2 جلسے کیے، ایک بھکر میں اور ایک لیا میں۔ ناظرین، ان سب جلسوں میں جس طرح سے وہاں کی عوام نے حصہ لیا وہ سب کے لیے پریشان کرنے والی بات تھی، امپورٹڈ حکومت اور اس کے ہینڈلرز کے لیے۔ وہ اس لیے کہ یہ چاروں علاقے جو ہیں یہ دیہی علاقے ہیں، ان کا تعلق دیہاتوں سے ہے، ان حلقوں میں زیادہ تر دیہات کے لوگ ہیں۔ لیکن اب وہاں پر بھی پی ٹی آئی کی ویو اتنی زیادہ ہے کہ ان جلسوں میں جو عوام آئی اس کو دیکھ کر سب کی آنکھیں کھلی رہ گئی، کیونکہ ناظرین اصل میں بات یہ ہے کہ پی ٹی آئی کے دور میں کسانوں کے لیے عمران خان نے بہت ساری ان کے لیے موٹیویشنز کا اعلان کیا تھا، ان کو بہت سہولیات دی تھی، کھاد سستے ریٹ پر مل رہی تھی ان کو، بیج، اس کے علاوہ اس سے بھی اہم بات ان کی فصلوں کی جو قیمت تھی وہ پورے وقت پر ان کو مل رہی تھی، جو کہ پی ٹی آئی سے جو پہلی حکومتیں تھیں ان میں وہ بہت ڈیلے ہوتی تھی۔ خاص طور پر جو گنے کی فصل ہے اس کی پیمنٹ جو مل مالکان تھے وہ بہت لیٹ کرتے تھے، گنا ان کا پڑا رہتا تھا، وہاں پہ سوکھ جاتا تھا، وزن کم ہونے کی صورت میں ان کو نقصان ہوتا تھا۔ تو عمران خان صاحب نے ان ساری باتوں کو کنٹرول کیا اور کسان کو فائدہ پہنچایا، اور اسی کا یہ رزلٹ تھا کہ ان چاروں جلسوں میں جو کہ دیہی علاقوں سے تعلق رکھتے تھے، عوام کی بہت بڑی تعداد نے شرکت کی، اور اسی کی وجہ سے امپورٹڈ حکومت مزید پاگل ہو گئی ہے اور مزید غیر قانونی ہتھ کنڈے استعمال کر رہی ہے تاکہ کسی طرح سے تحریک انصاف کو یہ الیکشن ہروایا جا سکے۔ ناظرین، اس میں ایک بڑی اہم بات ہے کہ یہ جو جلسے تھے یہ عید کے دن کیے گئے۔ 2 جلسے جو لودھرا والا تھا اور مظفر گڑھ والا جلسہ وہ عید کے دوسرے دن کیا گیا، اور کل عید کا تیسرا دن تھا۔ حالانکہ یہ عید بہت بیزی ہوتی ہے، اس میں قربانیاں کرنی ہوتی ہیں، اور اکثر لوگ جو بڑی قربانی کرتے ہیں وہ عید کے دوسرے دن کرتے ہیں، کیونکہ پہلے دن افراد میسر نہیں ہوتے، قصاب نہیں ملتے۔ اس کے باوجود بھی دیکھیں عوام نے جس طرح سے شرکت کی ہے، انہوں نے کلیئر انڈیکیشن دے دی ہے کہ ان 20 حلقوں میں یہ جو ضمنی انتخابات ہو رہے ہیں صرف اور صرف تحریک انصاف ہے وہ واحد جماعت جو کلین سویپ کر سکتی ہے۔ لیکن ناظرین، اس کو توڑ کرنے کے لیے جو نون لیگ کی حکومت ہتھ کنڈے استعمال کر رہی ہے وہ دیکھیں کتنے عجیب ہیں۔ رات کو انہوں نے لاہور کے 168 جو حلقہ ہے وہاں پر ملک علی نواز جو ہیں اس کے کیمپ کے اوپر پولیس نے حملہ کیا، ان کے گارڈز کو گرفتار کر لیا، اور بھی خبریں آ رہی ہیں کہ شاید ان کو بھی گرفتار کر لیا جائے گا۔ تو ناظرین اب دیکھیں اتنی خوف زدہ ہو گئی ہے یہ امپورٹڈ حکومت کہ ہر طریقے سے وہ جیتنا چاہتی ہے، کیونکہ شکست اس کو قابل قبول نہیں ہے۔ اور ان الیکشنز میں جب انہوں نے مریم کو لانچ کیا تو پہلے سے بھی برا اثر ہوا اس کا، اور لوگ اور نون لیگ سے دور ہوتے گئے، کیونکہ نون لیگ کی جو بیشتر رہنما ہے، خاص طور پر مریم نواز جو ہیں، خواجہ آصف اور ایک سلمان شہباز، وہ لیڈر تو نہیں ہے ان کے، لیکن شہباز شریف کا جو بیٹا ہے، ان کی ناظرین ویڈیوز چلا رہے ہیں تقریباً ہر جلسے میں عمران خان صاحب، اور دستاویزی ثبوت دے رہے ہیں ان کو کہ دیکھیں کس طرح سے انہوں نے جھوٹ بولا عوام کے ساتھ، کس طرح سے انہوں نے ڈاکے ڈالے عوام کے حقوق پر، کس طرح سے انہوں نے پیسہ لوٹ کر یہاں سے باہر لے کر گئے۔ جب وہ عوام سنتے ہیں، کیونکہ دیکھیں دیہی علاقوں میں یہ باتیں بہت مشکل سے پہنچتی ہیں، وہاں پر اتنا چونکہ ٹیلی کمیونیکیشن کے اتنے مؤثر ذرائع نہیں ہوتے، تو وہاں پر یہ باتیں دیر سے پہنچتی ہیں۔ تو اب اپنے جلسوں میں عمران خان صاحب وہ ویڈیوز چلا رہے ہیں، وہ آڈیوز چلا رہے ہیں جس میں مریم نواز شریف کے جھوٹ سامنے آ رہے ہیں، سلمان شہباز، خواجہ آصف،
جو یہ امریکہ کے بارے میں کہتے تھے کہ امریکہ ہمارا خدا ہے، امریکہ نے ہمیں وینٹیلیٹر پر رکھا ہوا ہے، اگر ہم امریکہ سے پیچھے ہٹ جائیں گے تو وہ ہمارے وینٹیلیٹر ہٹا دے گا، تو اس سے ہماری بقا کا مسئلہ بن جائے گا۔ تو یہ وہ باتیں ہیں جو عوام کسی بھی صورت میں پسند نہیں کرتی، کیونکہ ہماری غیور عوام ہے، غیرت مند عوام ہے، وہ کسی ایسی غلامی کو قبول نہیں کرتے جو ان پر ان کی مرضی کے بغیر مسلط کی جائے۔ تو ناظرین، ان آڈیوز اور ویڈیوز نے بھی رہتی کسر نکال دی ہے، اور اب عوام بالکل بھی تحریک انصاف کو چھوڑنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ جو پہلے کچھ سوچ رہے تھے ڈاواں ڈولتے، وہ بھی اب کلیئر واضح طور پر تحریک انصاف کے ساتھ آ چکے ہیں۔ نون لیگ نے اس کا توڑ کرنے کے لیے اپنی پوری کیبنٹ تقریباً اب دیکھیں 4 وزراء کے مستعفی ہو چکے ہیں، اور وہ اس لیے مستعفی ہوئے ہیں کہ حلقوں میں جا سکیں اور وہ کمپین کر سکیں، کیونکہ ان کو شکست اپنی واضح نظر آ رہی ہے۔ اب دیکھیں، پہلے سردار ایاز صادق، اس کے بعد پھر خواجہ سعد رفیق کا بھائی، اس نے ریزائن دیا لاہور کے حلقوں میں کمپین چلانے کے لیے۔ اس کے بعد پھر آپ دیکھیں ابھی تیسرے اس کے وزیر نے استعفیٰ دیا، وہ جو تھے ان کے ملک احمد خان جو وزیر قانون تھے ان کے، انہوں نے استعفیٰ دیا۔ تو اس طرح سے ابھی سننے میں آ رہا ہے تقریباً 10 سے 15 اور لوگ استعفیٰ دے کر ان 2-3 دنوں میں کمپین چلائیں گے، اور الیکشن کے موقع پر وہاں پر موجود ہوں گے دھاندلی کرنے کے لیے۔ یعنی کہ اس قدر خوف زدہ ہو چکے ہیں نون لیگ عمران خان کے اس بیانیے سے کہ ان کو یقین ہے کہ ہم یہ انتخابات نارمل طریقے سے نہیں جیت سکتے، صرف دھاندلی کر کے ہم یہ انتخابات جیت سکتے ہیں، اور وہ کسی بھی حد تک ناظرین جائیں گے، کیونکہ ان کو پتہ ہے کہ اگر پنجاب ہمارے ہاتھ سے نکل گیا تو ہماری لوٹ مار بند ہو جائے گی، اور ہمارے ہاتھ سے وفاق بھی نکل جائے گا، یعنی کہ شہباز شریف کی حکومت بھی ختم ہو جائے گی۔ تو اس لیے وہ سر دھڑ کی بازی لگا رہے ہیں، اور پھر سارے ادارے ان کے ساتھ ہیں، پولیس دیکھ لیں، خفیہ ادارے دیکھ لیں، اس کے بعد جتنے بھی وہ بجٹ ہے اس کو کیسے وہ خرچ کر رہے ہیں ان علاقوں میں غیر قانونی طور پہ، حالانکہ سپریم کورٹ نے ان کو واضح احکامات دیے ہیں کہ آپ اس طرح کا کوئی بھی عمل نہیں کر سکتے، خاص طور پر ان الیکشنز کے درمیان میں۔ اب دیکھیں ناظرین، عمران خان نے کل جلسے میں ایک بڑی اہم بات کی۔ ایک تو انہوں نے امریکہ کو بڑا واضح بتا دیا کہ ہم تمہاری غلامی کسی صورت قبول نہیں کریں گے، چاہے کچھ بھی ہو جائے، ہم غلامی قبول نہیں کریں گے، دوستی کرتے ہیں، ہم تعلقات چاہتے ہیں، ہر ملک سے ریلیشن تعلق رکھنا چاہتے ہیں، لیکن غلامی ہم کسی کے نہیں کریں گے۔ اس کے بعد اب دیکھیں دوسری سب سے اہم بات انہوں نے کہی، وہ یہ تھی کہ ایکس اور وائی، مسٹر ایکس اور مسٹر وائی، یہ دونوں کیا ہیں ناظرین؟ مسٹر ایکس جو لاہور میں ہے اور مسٹر وائی جو ملتان میں، جن کو بھیجا گیا ہے۔ مسٹر ایکس کے بارے میں کہا جاتا رہا ہے پہلے کہ یہ کوئی بریگیڈیئر ہے راشد، وہ سارے اس کو ہینڈل کر رہے ہیں انتخابات کو لاہور میں اور اس کے گردنواہ میں، اور اب ایک کو جنوبی پنجاب میں بھیج دیا گیا ہے ملتان میں، تاکہ وہ وہاں کے جو ارد گرد کے علاقے ہیں ان کو کنٹرول کرے اور وہاں پہ الیکشن کو مینیج کر سکے۔ لیکن ناظرین، اس میں ایک اہم بات ہے کہ ان سب کاموں کے باوجود بھی عمران خان صاحب بہت پر اعتماد ہیں، وہ اتنے پر اعتماد نظر آتے ہیں۔ اس میں کچھ راز ہے۔ راز کیا ہے ناظرین؟ میں آپ کو تھوڑا سا بتا دیتا ہوں۔ اس کا راز یہ ہے کہ خبریں آ رہی ہیں کہ طاقتور حلقے اب مجبور ہو چکے ہیں عمران خان کے ساتھ صلح کرنے کے لیے۔ تو لگتا ہے ایسا ہے کہ عمران خان صاحب کو کوئی یقین دہانی کروا دی گئی ہے، اور وہ سرپرائز الیکشن والے دن نظر آئے گا۔ اسی لیے عمران خان صاحب نے کہا کہ اس امپورٹنٹ حکومت کو کہ آپ جتنے مرضی ارینجمنٹ کر لیں، مسٹر ایکس مسٹر وائی کو لانچ کر دیں، جتنے مرضی وزراء استعفیٰ دے کے میدان میں آ جائیں، مریم نواز آ جائے، شہباز شریف آ جائے، کچھ بھی کر لیں، دھاندلی کر لیں آپ، لیکن ہم ضرور جیتیں گے۔ یہ اتنا زیادہ کانفیڈنس ناظرین، اس کے پیچھے کچھ ریزنز ہیں، ورنہ پہلے عمران خان صاحب بہت غصے میں ہوتے تھے، اب ان کا غصہ بتدریج کم ہوتا جا رہا ہے، اور وہ اپنے بیانیے سے مضبوط تر ہوتے جا رہے ہیں، اور عوام بھی پہلے سے زیادہ رسپونڈ کر رہی ہے۔ اور اس وقت جو موجودہ صورتحال ہے اس میں 16 سے 17 سیٹیں کنفرم ہیں جس میں پی ٹی آئی جیتنے جا رہی ہے، اور اگر یہ 16 سیٹیں جیت گئی اور 15 سیٹیں بھی جیت گئی تو بھی پنجاب میں ان کی حکومت ہوگی، اور اس کے بعد وہ سینٹر کی حکومت جو ہے وہ گرا سکیں گے۔ اس میں دیکھیں، اس کے بعد ناظرین ایک آخری بات، اس ویڈیو کی سب سے اہم بات وہ یہ ہے کہ طاقتور حلقے جو ہیں ان کو یہ پتہ چل چکا ہے کہ زیادہ دیر عوام کی رائے کو روکنا یا اس کے خلاف کھڑے ہونا یہ بہت مشکل کام ہے، کیونکہ سری لنکا کے حالات ہمارے سامنے ہیں کہ وہاں پر بھی سیم حالات تھے،
جس طرح یہاں پاکستان میں ایک ہی خاندان تھا جو بڑے عرصے سے حکومت کرتا آ رہا تھا، اسی طرح وہاں پہ بکسے خاندان تھا سری لنکا میں، وزیر اعظم بھی اسی خاندان کا، صدر بھی اسی خاندان کا، دوسرے وزراء بھی اسی خاندان کے، تقریباً سارے عہدے انہی کے پاس تھے، ایک ہی خاندان کے پاس تھے، اور انہوں نے لوٹ مار مچائی ہوئی تھی، اور آخرکار وہاں کی عوام تنگ آ کر ان کے خلاف کھڑی ہو گئی، وہ ملک سے بھاگنے پر مجبور ہو گئے، یہاں تک کہ وزیر اعظم کے محل کو انہوں نے آگ لگا دی۔ تو ناظرین یہ صورتحال بھی ان کے سامنے ہے، اس وقت جو امپورٹڈ حکومت ہے اور نیوٹرلز جو اس کو لانے والے ہینڈلرز ہیں وہ سارے صورتحال کو دیکھ رہے ہیں، اور وہ بھی اس وقت بہت پریشان ہیں کہ خدا نخواستہ کہ اگر ہم نے دھاندلی کی تو یہاں بھی عوام ہمارے خلاف اٹھ کھڑی ہوگی، اور اگر ایک دفعہ عوام اٹھ کھڑی ہوئی تو پھر کنٹرول کرنا ان کے لیے بہت مشکل ہوگا۔ اور آخری بات یہ کہ ان کو پتہ ہے کہ سری لنکا کے حالات پیدا کرنے میں ایک چنگاری چاہیے بس، اور عمران خان وہ واحد لیڈر ہے جو اس کو ہونے سے روک سکتا ہے، اس لیے اب وہ مجبور ہو گئے ہیں کہ اس بندے کے ساتھ صلح کی جائے، ان کے مطالبات مان لیے جائیں، اور اس ملک میں ایک امن اور سکون کا دور شروع ہو اور ملک واپس ترقی کی راہ پر گامزن ہو سکے۔ ناظرین اب تک کے لیے اتنا ہی، اگلی ویڈیو تک مجھے اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔